میں کہتا ہوں اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اپنی بیٹی کو سسرال جانے سے پہلے یہ تحفہ دے دیجئے. پوچھئے بیٹی تمہیں آیت الکرسی یاد ہو تو آیت الکرسی سنا دو. امام صاحب کو لا کر کے سنوا دیجئے، بہت بڑی بات ہوگی. میں آپ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات، زندگی میں سب سے بڑی چیز عافیت ہے. دنیا اور آخرت کی عافیت مل جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. دولت ملے لیکن دولت کے ساتھ عافیت نہ ہو، مفلسی ہو لیکن مفلسی کے ساتھ سکون اور عافیت ہو تو قدر عافیت کی ہے. اس لیے حضور نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عافیت کی دعا سکھلائی. آپ راستہ چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی سے جا رہے ہیں اور عافیت کے ساتھ راستہ نہ گزرے تو آپ کے لیے یہ سفر مہلک ثابت ہوگا. اور آپ سائیکل سے جا رہے ہوں اور عافیت کے ساتھ آپ منزل مقصود پہ پہنچ جائیں تو یہ آپ کا سفر کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے عزیز جناب حافظ نوشاد صاحب نے بڑی قربانی کے بعد اس اجلاس میں نوجوانوں کو راغب کیا اور الحمدللہ ناگدہ کے نوجوانوں میں بہت ہی ماننے کا جذبہ ہے، مہمانوں کے اکرام کا جذبہ ہے. ان حضرات نے قدر کی اور انہوں نے عافیت کی مانگ رکھنے کے لیے اللہ کے سامنے اس مجلس کو منعقد کیا ہے. ہماری زندگی عافیت کے ساتھ گزرے تو حضور نے اپنے چچا کو سکھلایا کہ آپ یہ دعا کیجئے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے مانگ رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جس اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے. ہم اور آپ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومنہ کوئی مومن ایسا ہوگا جن کے دل میں آیت الکرسی نہ ہو. عام طور پہ علماء بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں جب سو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، دروازہ بند کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. ماں باپ بتاتے ہیں اپنی اولاد سے کہ بیٹا بیٹی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. میں کہتا ہوں اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اپنی بیٹی کو سسرال جانے سے پہلے یہ تحفہ دے دیجئے. پوچھئے بیٹی تمہیں آیت الکرسی یاد ہو تو آیت الکرسی سنا دو. امام صاحب کو لا کر کے سنوا دیجئے، بہت بڑی بات ہوگی. میں آپ کو بتلاتا ہوں بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ہمارے علماء کیا کرتے تھے. حضرت قاضی صاحب مولانا محمد حبیب اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کہ ہم سب تو داغ فراغت دے کر اللہ کے قریب چلے گئے.
अपनी बेटियों की शादी से पहले मुझको बुलवाते थे और कहते थे कि आपने पढ़ाया भी है बच्ची को, तो निकाह से पहले आप कुछ नसीहत कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। हजरत फरमाते थे एक आलिम रब्बानी की बेटी और उनको रुखसत करना है तो वो किसी ऐसे मुदर्रिस को जो उनकी मातहती में काम करता था उनको फरमाते थे कि आप नसीहत कर दीजिए। हम लोगों ने इसकी ज़रूरत नहीं समझा है, जिसकी वजह से हम फितनों के शिकार होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटियों का, अपने बेटों का कभी कभी जायज़ा लीजिए। हज़रत इमाम साहब के पास ले आइए कि मेरी बेटी का आयतुल कुर्सी सुन लीजिए। अच्छा, जो लोग लड़कियों को पसंद करने के लिए निस्बत लेकर के आते हैं वो भी लंबी लंबी सूरत पूछते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी नहीं पढ़वाते हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का तज़किरा है। ऐसी कुर्सी है जो ज़मीन और आसमान से बड़ी है। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी कुर्सियाँ लगेंगी वो कुर्सी जो अल्लाह ताला की लगेगी मैदान मस्जिद में, वहाँ के सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम दीनी हो सकता है। मैदान मस्जिद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा मैदान होगा जो सातों आसमान के ऊपर और अर्श के ऊपर वह मैदान होगा। कितना बड़ा मैदान होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उसमें हर नबी का अलग अलग मिंबर होगा, वो याकूत और कीमती जवाहिर के मिंबर होंगे और उन मिंबरों पे हर नबी अपने अपने मिंबर पे होंगे और उनके गिर्द उनकी उम्मती होगी और उसके दरमियान एक कुर्सी लाई जाएगी। ये कुर्सी अजीब शान की होगी, उससे शान को तो कोई आलिम बता ही नहीं सकता। एक ऐसी जमात भी आएगी जिनके हाथ में सफेद झंडा होगा और उसकी इमामत कर रहे होंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में बीनाई नहीं थी, आंख से महरूम थे, लेकिन दिल के ये रोशन थे। इन्होंने दीन को अपनाया। आज अल्लाह ताला एजाज देंगे, अल्लाह की कुर्सी के बगल में ला करके उनको बैठाया जाएगा। एक और जमात आएगी जिनके हाथ में सब झंडा होगा, उनके इमाम होंगे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बतलाया जाएगा कि जिस्मानी मर्ज में मुब्तला थे, फिर भी इन्होंने सब्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ये एजाज अता फरमाएंगे कि अपने बगल में बैठलाएंगे। और जब कुर्सियों पे लोग बैठला दिए जाएंगे तो जैसे नागदा के लोग बार बार ला के चाय पिला रहे हैं, यकीन जानिए मैंने कहा है कि ये उसी मैदान की नकल है। उस मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तज़किरा किया है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उसमें अल्लाह की जानिब से अजीब आजूरे होंगे, अजीब तरह का गिलास होगा और अजीब तरह का शराब होगा। वो शराब ऐसा शराब होगा कि न कभी वैसी खुशबू आपने सूंघी होगी और न वैसा मजा पाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते उस शराब को तक़सीम फरमाएंगे जिन्हें शराब तहूर कहा गया। जानते हैं कि शराब का कैसा असर होगा? शराब का ऐसा असर होगा कि पीने के बाद पीने वाला खूबसूरत हो जाएगा और सिर्फ मर्द ही लोग नहीं पिएंगे बल्कि औरतों को भी शराब तहूर पिलाया जाएगा। लेकिन वहाँ का शराब उसी आदमी को नसीब होगा जो दुनिया के नापाक शराब से अपने को बचा ले गया होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह जिस कुर्सी पर आएंगे, आने से पहले वहाँ मजलिस लगेगी और मजलिस में शराब तहूर तकसीम किया जाएगा और उस शराब से वो लोग महरूम रह जाएंगे जो दुनिया में शराब के आदी होंगे। लिहाजा मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ईमान वाला भाई या ईमान वाली बहन नशा के करीब जाती होंगी, लेकिन अगर हमारा ईमान वाला भाई नशा के करीब जाता है तो आज ही की रात में यकीन है मेरा कि वो तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे ताकि उस दिन शराब तहूर पिलाए जाए। शराब तहूर पिलाने के बाद मजलिस में अजीब रौनक छा जाएगी। जैसे इस वक्त अभी हमारे दिल के शायर
جی جنہیں آپ دل خیر آبادی کہتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ واقعی میرے دل میں یہ بستے ہیں۔ ان کا جب کلام ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ نورانیت آ گئی، تو جب شراب طہور پلایا جائے گا تو سب کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ تب اس کے بعد جب بیداری آ جائے گی تو کلام پیش کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جو لعن داؤدی اتنا مشہور ہے کہ جب حضرت داؤد یہ تلاوت فرماتے یہ آسمانی کتاب کی تو یہ چرند و پرند بھی رک جایا کرتے تھے، اور خود شہنشاہ دو جہاں تاجدار دو عالم رحمت للعالمین، آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، راحت للعاشقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ وہ ذات اقدس جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، اگر ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوگی تو کس طرح لوگ قرآن کے سننے کی جانب ہمتن بگوش ہو جائیں گے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آج بھی جو لوگ واقعی جب ماحول بن جاتا ہے اور قرآن کو قرآن کی نیت سے سنتے ہیں تو قرآن سننے کے بعد اتنا مزہ آتا ہے۔ آپ نے کسی بھی دنیا کے کلام کو سنا ہوگا، 2 بار کے بعد تیسری بار، تیسری بار کے بعد چوتھی بار طبیعت اکتا جاتی ہے۔ آدمی ایک مصرع کو سنتا ہے اور ایک جملے کو سنتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ یہ کلام سن چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن سننے والا یہ نہیں کہہ سکا کہ میں قرآن کی یہ آیت سن لیا، بلکہ قرآن جب سننے پہ آتا ہے تو پورا قرآن ایک مجلس میں سن بیٹھتا ہے اور طبیعت نہیں اکتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے محبت کا شراب پلا دیتے ہیں تو قرآن سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی مومنہ قرآن نہیں پڑھے صبح میں اسے سکون نہیں آتا کہ بغیر قرآن پڑھے تو ہمارے گھر کا کوئی کام صحیح نہیں ہوگا، ہمارا بھائی جب تک قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، کچھ بھی حصہ قرآن کریم کا اگر روزانہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ 40 دن میں اگر سورہ بقرہ روزانہ پڑھاتے ہیں وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو روزانہ آپ قرآن کے ایک ٹکڑے کو پڑھ کے خود سے قرآن کریم کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ جس طرح کی شکایات کرتے ہیں گھروں میں، آپ اس بات کو باندھ لیجئے اور عہد کر لیجئے۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے اتنے ہی کو پڑھ لیجئے۔ آپ قرآن شریف پر دیکھ کے پڑھتے ہیں، دیکھیے کتنے برکات ہوں گے، کتنا فائدہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والا کبھی ناپاک نہیں رہے گا۔ میں آپ سے بتلاتا ہوں، مجھ پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کون کس وقت تعویذ لینے آ جائے، اس لیے میں ہر وقت صرف اس لیے باوضو رہتا ہوں کہ کہیں تعویذ لکھنے والا لینے والا آ جائے اور میں تعویذ نہ دے سکوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ مجھ کو قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے والا کبھی بغیر غسل کے نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، وضو نہیں بھی ہے تو زبانی قرآن شریف پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، جب اللہ کی صفت ساتھ میں ہوگی تو اللہ کی ذات ہوگی، لہذا قرآن پڑھنے والا بغیر اپنے کارساز کے نہیں تنہا ہوگا تو یہ دوسری طاقت ملے گی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر شیطان آپ کے گھر کو دھکا نہیں دے گا، آپ کے گھر میں بے برکتی نہیں لائے گا۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا رواج بنائیے، قرآن پڑھنے کی عادتیں بنائیے، اور جتنا آپ اپنی اولاد کو اور منکرات سے بچنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس کے سامنے قرآن پڑھیے تو بچہ بھی جاگے گا۔ سیدنا حضرت ابوبکر جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو آہستہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق جب قرآن کی تلاوت کرتے تو زور سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آہستہ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ جس کا کلام ہے وہ تو دل کی بات سنتا ہے، اس لیے میں آہستہ قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ قرآن پڑھ کے میں شیاطین کو بھگاتا ہوں اور غافلوں کو جگاتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ قرآن کی تلاوت تھوڑی آواز میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر سے شیاطین بھی بھاگیں گے، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی عورتیں، یہ سب بیدار ہو جائیں گی، غفلت جاتی رہے گی۔ روزانہ کا معمول بنا لیجئے، تھوڑا نہ تھوڑا حصہ قرآن پڑھیے، اور قرآن پڑھے بغیر کسی دوسرے کام کو، دنیا کے دوسرے کام کو انجام نہیں دیجئے۔ فرشتے اللہ کے حضور میں ضرور گواہی دیں گے کہ یہ تیرے بندے جب تک تیری کتاب پڑھ نہیں لیتے ہیں اس وقت تک یہ کوئی دوسرا کام نہیں انجام دیتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ اللہ رب العزت کہیں پر آپ کو بے یار و مددگار رہنے دے گا؟ آپ کو تنہا چھوڑے گا؟ آپ کی مدد کرے گا؟ اللہ کی نصرت آئے گی۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے جس میں 3 چیزیں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے جن کی کرسی تمام زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اللہ جب جلوہ فرمائیں گے تو عجیب انداز میں جلوہ فرمائیں گے۔ جب کہا جائے گا شراب طہور پلا دیا، قرآن کریم سنا دیا گیا، سارے لوگ تر و تازہ ہو گئے، پوچھا جائے گا جنتیوں سے کیا کوئی اور بھی نعمت چاہتے ہو جو اللہ کی نہیں ملی ہے؟ وہ سب ایک زبان کہیں گے اب کیا چاہیے؟ صورت شکل بدل گئی، سب میں خوبصورتی آ گئی، پورے بدن سے خوشبو نکلنے لگی۔ ہم نے شراب طہور پی لیا، ہم نے اللہ کا کلام حضرت داؤد کی زبان سے اور آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن لی، ہمیں تو خوراک مل گئی، جنت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ آپ جس رنگ کے پھل کو چاہیں گے، لیکن جو مزہ آپ چاہیں گے اسی پھل میں وہ مزہ آ جائے گا جس کی آپ کو خواہش ہوگی۔ آپ کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا سوال ہو رہا ہے کہ ہے کوئی اللہ کی نعمت جس کا مطالبہ تمہارے دل میں رہ گیا ہو؟ تو لگتا ہے ناگدہ والوں کے دل میں بات آئے گی، اور آس پاس کے لوگ ہیں، کپسیہ کے لوگ ہیں، بڑھیت کے حضرات ہیں، سب لوگ یہ سوچیں گے کہ ضرور کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بات، اگر کوئی نعمت مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو پھر لوگ علماء کے پاس جائیں گے۔ علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جو علماء ربانیین ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے علماء ہیں، آخر ان کا رشتہ اللہ سے رہتا ہے قائم، اس لیے لوگ علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کون ایسی نعمت ہے جس کا مطالبہ تمہارے دل میں رہ گیا ہو؟ تو علماء کہیں گے ایک بڑی نعمت میں نے حدیث میں پڑھا ہے اور پڑھایا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار باقی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ اپنے خالق کو جس نے دیکھا نہیں ہے، جس کو دیکھنے کے لیے بار بار رکوع میں گیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا کے سجدہ میں اپنی پیشانی کو رکھ دیا ہے، جس اللہ کو دیکھنے کے لیے اس نے دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیا ہے اور ہر ایسی چیز سے منہ موڑ لیا جس سے ہمارے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے، وہ بندہ اپنے مولا کو دیکھنے کے لیے کتنا طلب رکھتا ہوگا، کتنی طلب رکھتا ہوگا، وہ بے چین ہوگا۔ علماء کہیں گے وہ دیدار، اللہ کا دیدار باقی ہے۔ میرے بندو، کوئی بھی ایمان والا یاد رکھے گا، نہیں چاہے گا کہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے جو دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، جو دوسروں کو گھٹیا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیدار ہونے والا ہے۔ جب علماء کہیں گے یہ نعمت باقی ہے، سب ایک زبان ہو کر کے مطالبہ کریں گے کہ ایک بڑی نعمت باقی ہے، اللہ کا دیدار ہم لوگ چاہتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی کرسی پہ جلوہ فرمائیں گے، عجیب انداز ہوگا جس دنیا میں نگاہوں کو یہ قوت دی ہی نہیں گئی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، آج وہاں ایسی نگاہ دی جائے گی کہ اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ پوری زندگی جن کے تلاش میں رہے اور جن کی اشتیاق میں رہے، اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا،
اللہ کے دیدار کے بعد جب لوگ پلٹ کے اپنی جنتوں میں جائیں گے تو گھر کے لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، حور و غلماں پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ یہ تو آپ اتنا خوبصورت تھے نہیں، اتنا خوبصورت کیسے آ رہے ہیں۔ میرے بزرگ، اللہ کو صرف دیکھنے کا اثر یہ ہوگا کہ سب جتنا تصور ہم کر نہیں سکتے ہیں اتنے خوبصورت ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں، تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کیجئے، ہر اس کام میں اثر ہو جاتا ہے، اس کام میں پائیداری آتی ہے جس میں نیت کی درستگی ہو۔ کسی بھی عبادت میں اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو وہ عبادت کامیاب ہوگی۔ دوسری بات کہ کم عبادت ہو لیکن مستقل ہو۔ کوئی بھی کام ہو، آپ کھیت میں کام کرتے ہو، اگر مستقل آپ نہیں کام کریں گے آپ کھیتی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، مستقل آپ محنت کریں نیت کی درستگی کے ساتھ، تو یہ پوری زندگی آخرت بنانے کی ہے، اور اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، پیارے بندوں سے، جی اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے سب بندے ہماری ذات پہ متحد رہیں، ہمارے رسول پہ متحد رہیں، ہماری کتاب پہ متحد رہیں، اور ہمارے گھر میں آ کے متحد رہیں۔ 4 ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر ایمان والا اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایمان والا رسول سے محبت کرتا ہے، ہر ایمان والا قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، ہر ایمان والا اللہ کے گھر میں مجتمع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان 4 جگہوں پہ اپنے بندوں کو مجتمع فرماتے ہیں۔ آپ اللہ کے واسطے اللہ کے بندوں کو کسی بھی بات کو لے کے بانٹنے کی کوشش نہیں کریں، کبھی نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں، رسول کی امت بن سکتے ہیں اور رسول کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں اور دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، ایسی نادانی نہ کریں ورنہ اللہ بخشے گا نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے کہا کہ تلاشو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو طاقت دیا ہے، جو صلاحیت دیا ہے، جو جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کے ذریعہ اپنی آخرت کو بنانے کی چاہت پیدا کرو، اپنی آخرت کو بناؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آپ کی زبان میں محبت دیا ہے، دل کے اندر محبت دیا ہے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، گھر میں جو عورتیں رہتی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جواب دینے کا جی نہیں کرتا ہے جب ہر روز 2-4 مسئلے آتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دیا، بات میں ہم طلاق دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوا، اور آپ نے فون پہ بات کیا تو اس نے ہم سے اچھی بات نہیں کیا، کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے آپ جب طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ روتے ہیں کہ اب کیا شکل ہوگی۔ جس وقت اسلام سیکھنے کی ضرورت تھی، اسلام سمجھنے کی ضرورت تھی، وہاں تو آپ نے نادانی کیا، وہاں تو آپ نے عجلت میں کام کیا۔ وہاں آپ کو رکنا چاہیے، غصے کو قابو میں کرنا اور معاف کرنا یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے کمزور آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو غصے میں آ جاتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے اس سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا جی کہ والذین، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ذکر کیا ہے اپنی ربوبیت کا، اپنی خدائی کا، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں دوسروں کو جی اور صبر کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ نیک لوگوں میں ان کو اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ وہ خرچ کرے، اللہ کے نام پہ وہ معاف کرے، اللہ کے نام پہ وہ غصہ کو پی جائے، غصہ آئے تو بیٹھ جائے، غصہ آئے تو وضو کر لے، غصہ آئے تو درود شریف پڑھ لے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، عورت ہے بیچاری گھر میں آپ کے لیے گھر کو سجاتی ہے، کھانا بناتی ہے،
آپ کے کپڑوں کو، آپ کے بچوں کے کپڑوں کو دھوتی ہے، اس کی تو بے شمار غلطیوں کو معاف کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے آپ کا جذبہ، اس کے ذریعے آپ اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آخرت کے لیے دنیا سے کچھ لے جانا نہ بھولو، سب دنیا ہی میں مت ختم کر دیجئے، کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کے لیے دنیا میں کر لیجئے۔ مسجد میں، دینی جلسے میں، دینی جذبہ سے مدرسے میں، کسی بھی جگہ جہاں یہ پیڑ بن جائے۔ میں آپ کو ایک ایسا درخت بتا دیتا ہوں کہ آدمی جب کسی درخت کو لگاتا ہے تو بڑی محنت کرتا ہے، کاوشوں کے بعد وہ سایہ دار بنتا ہے، بلکہ مہینہ نہیں سالوں کے بعد وہ درخت سایہ دار بنتا ہے۔ لیکن ایسا درخت جو آپ کے لیے فوراً سایہ دار بن جائے، وہ اپنی آخرت میں لگا دینا ہے، اپنی آخرت کے لیے اپنی زندگی میں لگا دینا ہے۔ آپ نے اگر بیج ڈال دیا، مسجد میں اینٹ لگا دیا، اور بھوکے کو کھانا دے دیا، ننگے کو کپڑا دے دیا، اور مصیبت زدہ کے مصیبت میں کام آ گئے، یہ بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہے بات۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ جانے، حالانکہ صرف آپ اگر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا پڑھ دیتے، اللہم اسأل اللہ رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں جو بڑی عظمت والا اور بہت شان والا ہے کہ تم کو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے کے مرض میں یہ کھڑا ہو کر کے یہ دعا کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے بتاتا ہوں، یہ بات بتانے کی نہیں تھی، تذکرہ میں آ گیا کہ میں جب تو یہ کووڈ کا وقت تھا جس وقت بہت سارے لوگوں کی سانس اکھڑ گئی تھی، اور ماں باپ نے اپنے جوان بچے کو الگ کر دیا تھا، وہاں کوئی قریب میں نہیں جاتا تھا، ان کے لیے کچھ روٹی پھینک دی جاتی تھی جانوروں کی طرح، دوا کو کھسکا دیا جاتا تھا۔ اس وقت بہت ساری جگہوں سے، علی گڑھ سے، لکھنؤ سے، پٹنہ سے، مدھوبنی سے، دہلی سے بہت سارے لوگوں کا فون آتا تھا، اور میں فون پر دم کرتا تھا یہی دعا، صرف یہی دعا، اور وہ کان میں لگا لیتا تھا وہ جو تکلیف زدہ تھا اور جو وہ متاثر ہو گیا تھا، میں یہی دعا پڑھتا تھا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن بیمار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ 7 بار دعا پڑھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے ایک آدمی بھی نہیں مرا اور سب صحیح ہو گیا، ہمارے دعا پڑھنے کی وجہ سے نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان میں سچائی ہے۔ حضور نے فرمایا، میں یہی پڑھتا تھا، آپ جا کر کے مدھوبنی میں پوچھئے، میں نام بتلا دوں گا، علی گڑھ میں پوچھئے، اسأل اللہ رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھ کے میں دم کرتا تھا۔ اور غیر مسلم بھی، کئی ایک غیر مسلم بھی دعا کروائے، میں نے کہا 7 دن کروائیے، 7 دن وہ دعا کروائے موبائل پہ۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن ہم سب محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حضور میں بار بار اپنی دعا کو لے کے پہنچتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ رد نہیں کریں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ مت لے جانا بھولیے۔ غریبوں کو دیکھیے، پڑوسیوں کو عام ہوتا ہے، سب گھر توڑ کے لے آتے ہیں، پڑوس میں جن کے پاس پیڑ نہیں ہے 5 آم پہنچا دیجئے، 10 آم پہنچا دیجئے، یہی آخرت میں لے جانا ہوا۔ اب اس کو اور تفصیل سے سن لیجئے تو سنتے رہیے گا، کئی رات آ جائے گی، اتنا ہی کافی ہے میرے بزرگوں۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ تو قارون سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو مغرور مت بنو، اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ اس کی چابیاں تم 40 مزدور سے اٹھواتے ہو، اتنی دولت، اتنا خزانہ کہ اس کی چابیاں 40 گدھوں پہ لا دی جاتی تھی، لیکن غرور اتنا آ گیا کہ میں جسے چاہوں پٹ ڈالوں، میں جسے چاہوں قدم کے نیچے رکھ کر کے دبا دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم کوئی باکمال نہیں ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، منکر ہو، اس کے باوجود اللہ نے نوازا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ ہم کتنا چاہتے ہیں کہ کتنی غلطیاں ہماری ہیں، لیکن سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ معاف کر دے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ قارون نہیں سمجھا تو
क्या हुआ, उसने फलाने की मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दिया कि आ करके मेरी मजलिस में तकरीर करो। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि समझाते थे कि माल दिया हुआ अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से अगर मुतालबा किया जाए तो माल खर्च करो, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। वो तो मगरूर था और वो ये सोचता था कि मूसा की हिम्मत कैसे होती है कि मेरे पास दावत और तबलीग के लिए आते हैं। चुनांचे उसने प्लानिंग की, एक औरत को तैयार किया कि जब मूसा आएंगे और हम लोग मसला पूछेंगे, हम पूछेंगे कि ज़िना की सजा क्या है, उस वक्त तुम खड़ी होकर कह देना कि मूसा ने हमारे साथ बदकारी की है, मुंह को काला किया है। तब तो कहेंगे कि मूसा तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। अल्लाह ताला की कुदरत को देखिए, मजलिस लग गई, मूसा को दावत दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात कर चुके थे, बात करने का हुनर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर होती थी तो मजमा पे सन्नाटा छा जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम में वो सिहर और जादू था कि मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम जब होता तो लोग मशहूर हो जाते थे, सिहर ज़दा हो जाते थे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर शुरू हुई। उसी बीच में एक शख्स ने पूछा, जी कारून के एक चेला ने पूछा, जी जो कुछ लोग होते हैं चापलूसी करने वाले, हक के साथ भी और जालिमों के साथ भी आगे पीछे करने लगते हैं। कभी भी जालिमों के आगे पीछे नहीं करना चाहिए। जालिम आपको भी तकलीफ पहुंचाएगा, पहुंचाए, लेकिन जालिम को अल्लाह बख्शता नहीं है, जालिम को अल्लाह छोड़ता नहीं है। जुल्म किया हजरत हुसैन पे, कितना जुल्म किया। आप तो दास्तानों को सुनते हैं, लेकिन आप करते क्या है जरा सोचिए। कभी जालिमों में हमारा और आपका नाम ना आवे। कभी भी अपने आप को दावत फिक्र दीजिए, सोचने की दावत दीजिए कि जब मुल्क शाम दमिश्क में जहां यजीद बैठा हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने जब हजरत हुसैन के सर को नेज़ा पे उछाल के भेजा था तो शाम को सजाया गया था। मुल्क शाम में जी ढोल ताशे बजाने शुरू हो गए थे, खुशियां मनाने लोग लगे थे कि आज जो है आज बागी का सर लाया जाएगा। और वो किनका सर था? नवासे रसूल का था, हजरत सैयदना हुसैन का था, हजरत फातिमा के लाल का था, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी मन आज़ा फक़द आज़ानी। फातिमा तो मेरी दिल की टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है, मेरे कल्ब का वो टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई। और खैर मनाए वो आदमी कि अगर किसी की जात से हुजूर को तकलीफ पहुंचती है तो उसका ईमान बाकी रह ही नहीं सकता है। वो दुश्मन इस्लाम है, वो दुश्मन रसूल है, वो दुश्मन खुदा है। ऐसी जगह जहां लोग मातम की जगह जी खुशियां मनाने के लिए ढोल ताशों का इंतजाम किए थे और गलियों को रोशन किया गया था। मुल्क शाम में हजरत हुसैन के शहादत पे खुशी मनाई गई थी, ढोल ताशे बजाए गए थे, जुलूस निकाले गए थे। सोचिए आप, मैं सिर्फ सोचने के लिए कहता हूँ कि हम आप क्या कर रहे हैं। अगर हम भी ढोल ताशा लेकर के अगर उन्हीं जालिमों के साथ होते हैं जिन्होंने हजरत हुसैन की शहादत पे खुशी मनाई थी, तो हम अपने ईमान के साथ क्या जुल्म नहीं कर रहे हैं? हम अपनी जात के साथ जुल्म नहीं कर रहे। बस एक दावत देता हूँ, आप मत जो करना है कीजिए, लेकिन जरा अपने को फिक्र की दावत दीजिए कि जिन लोगों ने जश्न मनाया था, जिन लोगों ने हजरत हुसैन के सर को जो बेहुरमती के साथ लाया गया था, जिनके होठ पे हुजूर का होठ पड़ता था और उस पे यजीद ने तलवार मारना शुरू किया था। बदबख्त ने कहा था क्या तुम्हारी माँ से अच्छी हमारी माँ नहीं थी? क्या तुम्हारे बाप से अच्छा हमारा बाप नहीं था? वहीं पर एक सहाबी रसूल कांप गए कि इसकी माँ से अच्छी दुनिया में किसी की माँ नहीं हो सकती है। जी जिनकी माँ फातिमा, जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि जन्नत में औरतों की सरदार हजरत फातिमा होंगी, जिनके बाप हजरत अली से अच्छा किसी का बाप नहीं हो सकता, वो इसकी परवाह नहीं किए कि जुल्म के इसकी सारी तलवारें मेरे ऊपर टूट जाएंगी। कह दिया बात। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि उस दिन को याद कीजिए जी, 61 हिजरी को याद कीजिए, मुल्क शाम दमिश्क के माहौल को याद कीजिए कि किन लोगों ने, किन जालिमों ने हजरत हुसैन की शहादत पे खुशी मनाई थी और बरछा पे सर को उछाला था। हमारी तबीयत नहीं गवारा करेगी कि ऐसा करने वालों के करीब भी जाएं। ऐसा करना तो दूर की बात है, उसके करीब भी हमारी माँ जाए,
ہماری بہن جائے کہ جس کے بھائی کو اچھالا گیا، جس کے بیٹے کو اچھالا گیا، ان کا کیا حال اگر ان کی نگاہ کے سامنے ہوتا۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے لگے، اسی بیچ عورت اٹھتی ہے، عورت سے پوچھا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زنا کی سزا سنسار کر دینا ہے، شادی شدہ مرد ہو شادی شدہ عورت ہو پتھر مار مار کے ختم کر دینا ہے۔ کہا اگر تم نے یہ کام کیا ہو، پریشان ہو گئے، اس عورت کو اٹھا دیا گیا، مجمع میں تقریر ہو رہی تھی اور عورت کو اٹھا دیا گیا کہ تم الزام ڈال دو کہ موسیٰ نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت سنجیدگی سے کہتے ہیں کہ عورت اتق اللہ، اللہ سے ڈر، سچی بات بولو، تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ عورت کانپ جاتی ہے، لرزہ آ جاتا ہے، حق بات میں تو باطل پہ لرزہ آتا ہی ہے۔ وہ لرزنے لگی اور کہا کہ مجھ کو لالچ دیا گیا، مجھ کو ڈرایا گیا، مجھ کو تیار کیا گیا کہ موسیٰ پہ تہمت ڈالنا، موسیٰ پہ الزام ڈالنا، اس لیے میں کھڑی ہوں۔ اللہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام تو پاک دامن ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جس مال کے لیے، جس خزانے کے لیے قارون نے کیا نہیں کیا، کتنا غرور، کتنا ظلم کیا، وہ دھسنے لگا، قارون دھسنے لگا اور قارون کے سر پہ سارے خزانے کو دھسانا شروع کیا گیا۔ دھستا رہے گا، اس کے خزانے اس کے سر پہ لدے ہوئے ہیں، جس کا بوجھ اس کو قیامت تک اٹھانا پڑے گا۔ یہ مال ہے، اگر یہی مال اللہ کے اشارے پہ خرچ ہوتا ہے تو مال سے آخرت بنتی ہے، اور یہ مال اگر ہم کو آپ کو مغرور بنا دیتا ہے، ہماری طاقت آپ کو مغرور بنا دیتی ہے تو ہمارے لیے وبال جان ہے۔ لہذا ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کو کریں، نیت کر لیں کہ جو غلطیاں ہوئی بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے، اب جو غلطیاں ہوئی جان بوجھ کے ہم کوئی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اے اللہ ایسا ماحول بھی دے دیجئے اور ایسے اسباب بھی دے دیجئے کہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں اور تیرے فرما بردار ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی اور عمل کی اور سمجھنے کی اور اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے لوگ دعا کا مزاج بنا لیں، درود شریف پڑھیں۔ جی